السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال، اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اچھی عبارت کیسے لکھیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیے اور اس کے مطابق پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کی اردو بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ اب دیکھیں اچھی عبارت کیسے لکھیں۔ تو زندگی میں ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو جب بھی ہم اردو میں لکھیں، انگلش کسی بھی زبان کے اندر لکھیں، تو اچھی عبارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس سے ہم بہتر طریقے سے عبارت لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں عبارت، آپ اس کو عمارت سمجھ لیں، تو عمارت کے لیے کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس طرح اینٹیں، بجری، سریا، سیمنٹ، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک اچھی عمارت بنے گی۔ ایسے ہی بہتر عبارت کے لیے اب دیکھیں عبارت جو ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ جملوں سے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی عبارت لکھیں تو سب سے پہلے آپ اچھے جملے لکھیے۔ اب جملے کس سے بنتے ہیں؟ لفظوں سے، الفاظ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے جملے لکھے جائیں تو پھر اچھے الفاظ لکھیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی عبارت کی جو بیسک ہے وہ لفظ ہے۔ لفظ یوں سمجھیے کہ عمارت کی اینٹیں ہیں، اگر اینٹیں اچھی ہوں گی، مضبوط ہوں گی تو بہتر عمارت بنیں گی۔ اگر اینٹیں ہی کمزور ہم لگا دیں تو اچھی عمارت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ اب لفظ کے لیے جو ہے سب سے خاص بات جو ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ ہے املا۔ اگر ہم بولیں گے تو تلفظ، لکھیں گے تو املا۔ تو لفظ کے لیے املا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لفظ کا املا اچھا ہوگا تو خود بخود عبارت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ جب ہم انگلش پڑھتے ہیں، چھوٹی کلاسز جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں اسپیل یاد کروائے جاتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ ٹیچر اس بات پر دھیان دیتے تھے کہ اسپیلنگ یاد کریں۔ اب اسپیلنگ یاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں حروف کون کون سے ہیں، حروف کون کون سے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا تھا کہ وہ حروف کس ترتیب سے آئے ہیں، جو حروف ہم یاد کر رہے ہیں وہ کس ترتیب سے آئے ہیں۔ حروف کی ترتیب ہمیں سمجھ لگ جائے، مثلا ہم APPLE ایپل پڑھ رہے تھے تو ہم پتہ چلتا تھا کہ APPLE کہ اس میں یہ حروف آنے اور اس ترتیب کے ساتھ آنے، اس سیکوینس کے ساتھ آنے ہیں۔ انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ حروف اور حروف کی ترتیب اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ لفظ لکھ لیتے ہیں، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا۔ اردو میں ایک تیسری چیز بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے حروف کی لکھاوٹ، یعنی ان کے لکھنے کا سٹائل، کہ آپ نے لفظ کو لکھنا کیسے ہے۔ اگر آپ کے لفظ کے لکھنے کا سٹائل غلط ہوگا تو آپ اس کو ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے۔ اس حوالے سے ہمارا بہت سارا کام الحمدللہ ہو چکا ہے چینل کے اوپر۔ آپ اردو املا والی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں پر ساری چیزیں دیکھیں کہ لفظوں کی لکھاوٹ کیسے ہوگی، لفظوں کی بناوٹ کیسے ہوگی اور کون کون سی عام غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ یہاں کیونکہ ہمارا مدعا عبارت ہے، اس خاطر ہم ان کو تھوڑا سرسری لیں گے اور اپنے اصل مدعا کی طرف جائیں گے۔ ایک مثال سے آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک لفظ ہے تماشا۔ اب یہ تماشا ہے، اگر میں نے اس کو ایسے لکھ دیا تب بھی یہ غلط، پہلے فارمولے سے غلط، کیونکہ اس میں توئیں نہیں آنا تھا، تے آنا تھا۔ یعنی پہلا سٹیپ کیا تھا کہ کون کون حروف آنے چاہیے، پہلا ہی کام غلط ہو گیا۔ اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں اس طرح سے تب بھی یہ غلط ہو گیا، کیونکہ اس میں آخر میں الف ہونا چاہیے تھا، ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہائے مختفی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہماری ایک پوری ویڈیو وہاں موجود ہے پلے لسٹ میں، آپ جا کے ضرور دیکھیں کہ الف اور ہے کا جو فرق ہے، ہائے حوض کا، ہائے ہتی کا، یہ سارے کے سارے ہائے مختفی کا، یہ سارے کے سارے فرق جو ہیں وہاں بتائے گئے ہیں، آپ جا کے ضرور وہاں وزٹ کریں اور دیکھیں۔ اب دیکھیں اگر فرض کیا ہم ان کو ایسے لکھتے ہیں، یا میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں تب بھی یہ غلط ہے، کیونکہ شین کے 3 شوشے ہونے چاہیے، میں نے 2 بنا دیے، اب اس کی لکھاوٹ غلط ہو گئی۔ تو حروف کون کون سے ہیں، حروف کی ترتیب کیا ہے اور حروف کی لکھاوٹ کیا ہے، ان 3 جو چیزوں کا تعلق جو ہے وہ املا کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کام جو آپ نے اچھی عبارت کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا املا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اچھے املا سے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اچھے الفاظ بنائیں گے، اس میں سب سے زیادہ غلطی جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے، جو ہم آواز حروف ہیں،
عام آواز حروف کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے. آپ اردو الفابیٹ یعنی اردو حروف تہجی والے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں ہم آواز حروف، وہاں آپ کو سارے ہم آواز حروف کا فرق معلوم ہو جائے گا. اس سے آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جب آپ اچھے لفظ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر باری آئے گی جملوں کی. جملہ کیا ہے؟ لفظوں کا میل ہے. جب آپ لفظ ملاتے ہیں تو جملہ بنتا ہے. اب جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے مرکب جملہ ہوتا ہے اور ایک مفرد جملہ ہوتا ہے. مرکب جملہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ باتیں ایک ہی جملے کے اندر کر دی گئی ہوں. اگر ہم کسی جملے میں ایک سے زیادہ باتیں اکٹھی کر دیں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم ایک جملے میں صرف ایک ہی بات کریں تو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے. مفرد جملے میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. اس خاطر یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی عبارت لکھنے کے لیے چھوٹے جملوں کا انتخاب کریں. بعض اوقات طویل جملے بھی لکھنے پڑتے ہیں، وہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں احتیاط کریں، بہت احتیاط کے ساتھ لکھیں. لیکن اگر آپ مختصر جملے لکھ سکتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے غلطی کے امکان جو ہیں وہ بہت ہی کم ہو جائیں گے. حتی المقدور حد تک آپ لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں جو گرامیٹیکل غلطیاں ہیں، جو قواعد کی غلطیاں ہیں. اب دیکھیں جب الفاظ ملیں گے تو پھر بھی وہی بات کہ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہمیں اس جملے میں لفظ کون کون سے چاہیے. سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ہمیں اس جملے میں لفظ کون کون سے چاہیے. اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا تلفظ ایک جیسا ہے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں. تو آپ نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرا جو جملہ ہے اس کا جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، وہ کون سا والا لفظ ہے جو اس کو پورا کر سکتا ہے. سمجھ آئی؟ مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور میں کثرت جو ہے اس میں یہ والی لکھ دیتا ہوں کہ پاکستان میں مسلمان کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو میرا پورا جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا، جو مدعا تھا، وہ واضح نہیں ہو پا رہا. تو مجھے کیا لکھنا تھا؟ اس کثرت کی جگہ یہ والا کثرت لکھنا تھا. یہ میرے جملے کے مقصد کو واضح کر رہا ہے، اس کے معنی اس سے مکمل ہو رہے ہیں. تو جملے میں سب سے پہلی بات وہی جو املا کے لیے ہم نے کی تھی کہ کون کون سے وہاں حروف آئیں گے، یہاں کون کون سے الفاظ آئیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ حروف کی ترتیب. وہاں کیا ہوگی؟ الفاظ کی ترتیب. کہ ہم الفاظ کی ترتیب کیا رکھیں، کون سا لفظ پہلے آئے، کون سا لفظ بعد میں آئے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ضروری طور پہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی. تو آپ نے الفاظ کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تب بھی جملہ غلط ہو جائے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ یہاں پر الفاظ حروف کی لکھاوٹ ہوتی ہے، وہاں یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس قواعد آ جاتے ہیں، گرامر آ جاتی ہے. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ گرامر کی غلطی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. گرامر میں جو اکثر غلطی آتی ہے وہ تذکیر و تانیث کی آ جاتی ہے. مثلا آپ نے جملہ لکھا، اس میں جو فاعل تھا وہ مذکر تھا، آگے آتے جب فعل آیا تو وہ مؤنث آ گیا، تو یہ غلطی آ جاتی ہے. دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ واحد جمع کی آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے جملے میں جمع تھا، آخر میں جاتے جاتے واحد، اکثر آپ نے وہاں ہیں لکھنا تھا، آپ اس کی جگہ ہے لکھ دیتے ہیں. یہ غلطی بہت زیادہ آ جاتی ہے. اسی طرح کچھ عام عورتیں بازار گئی تھیں، اب یہ گئی آنا تھا، ہم نے کیا لکھا؟ اس کی جگہ گئیں لکھ دیا. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر فعل ناقص ہو تو پھر فعل ناقص ہی جمع ہوتا ہے، اصل فعل جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ لڑکیاں بازار گئی تھیں، تو تھیں فعل ناقص وہاں موجود ہے، وہ جمع ہو جائے گا، تو وہ لڑکیوں کے جمع کے ساتھ میچ کر جائے گا. گئیں آپ کو جمع نہیں کرنا ہے. ہاں اگر فعل ناقص نہ ہو، مثلا عورتیں بازار میں بیٹھ گئیں بس، تو وہاں گئیں جو ہے وہ فعل ناقص ہے، آپ نے اس کو کر دینا. یہ فعل اضافی آپ کہہ سکتے ہیں، اصل ان کا بیٹھنا تھا، اضافی والا جو ہے اس کے اوپر جمع لگ گیا، تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ آئے گا واحد جمع میں، کون سے سیٹنگ ہوگی ان کی جو ہے وہ مذکر مؤنث میں. تو آپ نے تذکیر و تانیث اور واحد جمع کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اب اس سے کیا ہو گیا کہ اچھا لفظ لکھا گیا، ایک اچھا جملہ بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں جملوں میں ایک بات اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ جملوں کے اندر جن الفاظ کا آپ نے چناؤ کرنا ہے ان میں سادگی ہونی چاہیے، غرابت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایسا لفظ لے کے آئیں گے جو مانوس نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جملے کے اندر غرابت آ گئی ہے، سادگی نہیں رہی. اب جب جملے میں سادگی نہیں رہی تو
صاف ظاہر ہے کہ ہماری جو عبارت ہوگی اس میں بھی سادگی نہیں ہوگی. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ عبارت جو ہے وہ سادہ ہونی چاہیے. یعنی آپ نے سادگی کا دھیان رکھنا ہے. آسان سہل جو ہے وہ الفاظ چنیں جملے کے لیے اور اسی انداز کو آگے لے کے جائیں عبارت کے لیے. تو عبارت جتنی سادہ ہوگی، عام فہم ہوگی، اتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی اور بہتر طریقے سے لوگ اس کو پڑھ سکیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ سلاست ہے. اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ عبارت کے اندر سلاست ہونی چاہیے، روانی ہونی چاہیے. سلاست اور روانی کیا ہے کہ ہم جب پڑھ رہے ہوں تو عبارت بوجھل نہ ہو. عبارت بوجھل کیسے ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی لفظ کو دو تین دفعہ دہرا رہے ہوتے ہیں، اس سے عبارت بوجھل ہو جاتی ہے، پڑھنے والا تنگ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. یا ایک ہی عبارت کے اندر 2-3 جملے الگ الگ الفاظ کے ساتھ ایک ہی مفہوم کے آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی عبارت جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے، اس میں روانی نہیں رہتی. روانی یہ کہ ہم عبارت کو پڑھنا شروع کریں اور زبان اٹکائے بغیر اس کو آخر تک پڑھتے چلے جائیں، تو یہ اس کی روانی ہوتی ہے. تو عبارت کے اندر جتنی روانی ہوگی اتنا اس کو پڑھنے والا دلچسپی کے ساتھ پڑھے گا. اگر اس میں غرابت ہوگی، بار بار اٹکاؤ ہوگا، تو وہ پڑھی نہیں جائے گی. اگر آپ امتحان کے لیے لکھ رہے ہیں تب بھی یہی اصول ہے کہ آپ ایسی عبارت لکھیں کہ جو ممتحن کے لیے پڑھنا آسان ہو. جتنا پڑھنا آسان ہوگا اتنا ٹک لگانا آسان ہوگا. اگر آپ اس کے برعکس جائیں گے، عبارت میں غرابت ہوگی، بار بار رکاؤ آ رہا ہوگا، تو پھر آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیک کرنے والا ہے وہ نمبر بھی اسی حساب سے دے گا. وہ جب روانی کے ساتھ پڑھ نہیں سکے گا تو نمبر کیسے دے گا؟ تو آپ نے اچھی عبارت کے لیے جو دھیان رکھنا ہے وہ اس کی سلاست اور اس کی روانی کا رکھنا ہے. سب سے آخر میں جب آپ ان ساری باتوں کا دھیان رکھ کے ایک اچھی عبارت لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ نے پیراگراف کا دھیان رکھنا ہے. ایک پیراگراف کے اندر صرف ایک ہی موضوع ڈسکس کرنا ہے، بس ایک ہی موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے. آپ پیراگراف جب شروع کریں تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیراگراف کی سب سے اہم بات ہے وہاں سے آپ اس کو شروع کریں، اسی کو ایکسپلین کرتے جائیں. جب آپ کا پیراگراف ختم ہو تو وہاں آ کر آپ کو ایسا جملہ لکھیں جس سے لگے کہ اگلے پیراگراف میں اور کوئی اچھی بات ہونے والی ہے اور کوئی بڑی بات ہونے والی ہے. اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اور ایک ہی موضوع جو ہے وہ ایک پیراگراف کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے. جب آپ اگلی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اگلا پیراگراف شروع کریں. پیراگراف کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مطلب کوئی 1-2 حروف کا لفظوں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ اگلی بار جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ آپ اس میں 2 اسپیس کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ محسوس ہو کہ یہاں سے ہمارا نیا پیراگراف شروع ہوا ہے. پہلا پیراگراف جہاں ختم کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ لائن کے آخر تک نہ جائے بلکہ درمیان تک رہے. اگر لائن کے درمیان میں پیراگراف ختم ہو جاتا ہے تو اگلا پیراگراف جب شروع ہوگا تو زیادہ خوبصورت عبارت ہوگی اور اچھی طریقے سے اس کو پڑھا جا سکے گا. تو ایک تو آپ نے اس کے پیراگراف فارمیشن کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ بلا وجہ طوالت نہیں کرنی. عبارت کے لیے جو بلا وجہ کی طوالت ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. فضول کا طول نہیں دیں. جتنی بات جتنے لفظوں میں، جتنے جملوں میں، جتنے پیراگراف میں ہو سکتی ہے بس ان کو نمٹا دیں. ایسی باتیں جو بڑھتی کی ہوں، جو غیر ضروری ہوں، وہ عبارت میں آئیں گی تو عبارت طویل ہوتی چلی جائے گی. جیسے عبارت طویل ہوگی اس میں غلطیوں کے امکان بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عبارت کو بلا وجہ کا طول نہیں دینا. جتنے لفظوں میں بات ہو سکتی ہے بس اتنے میں ہی ان کو کریں. جب آپ سارا کچھ کر چکے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں. دوبارہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی چھوٹی موٹی غلطی آپ ان میں سے بھول گئے ہیں، کوئی لکھاوٹ کا فرق آ گیا ہے، کوئی تھوڑے بہت ہی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ اس سے زیادہ اچھا لفظ میرے ذہن میں ہے، تو آپ ان کو تھوڑا تھوڑا سیٹ کر لیں. کوشش کریں کہ پہلی دفعہ اتنی اچھی لکھیں کہ دوسری دفعہ دیکھتے ہوئے صرف تسلی ہو بس. تو اپنی تسلی کے لیے آپ دوبارہ پڑھ رہے ہوں، یہ نہیں کہ دوبارہ اس کو کاٹنا اور لکھنا شروع کر دیں. جہاں مجبوری ہے وہاں پہ ایسا کریں، لیکن اگر کاٹ کاٹ کے آپ عبارت کے اندر سارا خرابی کر دیں گے. ہاں اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، آپ لکھ لیں پھر اس کے بعد تسلی سے پڑھیں. جہاں آپ کو اس سے اچھا لفظ ملتا ہے وہ کاٹ کے اچھا لکھیں. جب آپ کافی ساری کاٹ چھانٹ کر چکے ہیں پھر دوبارہ آپ اس کو لکھ لیں. لیکن جب آپ امتحان میں لکھ رہے ہیں تو وہاں کو کتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ کاٹ چھانٹ کر سکیں. تو پھر یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ پورے ہوش و آواز کے ساتھ لکھیں، کنسنٹریشن کے ساتھ لکھیں. ہماری اکثر غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کنسنٹریشن سے نہیں لکھ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں لفظ نہیں آتے، لفظ ہمیں آتے ہوتے ہیں، ہماری کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اس کا تو ان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جو ہے اس کو لکھیں تاکہ غلطیاں جو ہے وہ کم سے کم ہوں. پھر آپ اس عبارت کو ایک دفعہ پڑھ لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ عبارت
लिखने का जो स्टाइल है, ये पसंद आया होगा। इसके अलावा हमारा एक वो है मजमून लिखने का तरीका, वो वीडियो भी यहाँ मौजूद है, आप उसको ज़रूर विज़िट करें, उसको देखें। उससे भी आपको बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इबारत लिखने के लिए मिल जाएंगे। ये थोड़ा स्पेसिफाई था इबारत के हवाले से, वो मजमून के हवाले से है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी आपको मिल जाएंगी जो मजमून लिखने के लिए अहम है। तो ज़रा वही फार्मूला आप सारी इबारत के ऊपर लगा सकते हैं, कोई सी भी इबारत आप लिखेंगे आप वो चीज़ें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वस्सलाम।